السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ قوام کے معنی کیا ہیں؟ قوام کا لفظ جو قرآن عظیم میں وارد ہوا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کے حوالے سے تھا۔ عام طور پر اس آیت کا ترجمہ اردو میں یہ ہوا ہے کہ مردوں کو خواتین پر فضیلت حاصل ہے۔ گو کہ قوام میں فضیلت کے معنی اگر ہیں بھی تو وہ کسبی طور پر ہیں اور جبلی طور پر نہیں ہیں۔ یعنی فضیلت اس لفظ میں اس طرح آتی ہے کہ ایک آدمی محنت کرے، کاوش کرے، جد و جہد کرے، پھر کسی ادارے کا قیم بن جائے تو یہ اس کی کسبی فضیلت ہے کہ اپنی اہلیت، قابلیت، محنت و کوشش کے بل بوتے پر وہ ایک بلند منصب تک پہنچا اور اس کا قیم ہو گیا، اس کا وائس چانسلر ہو گیا یا معتمد ہو گیا، سیکرٹری ہو گیا۔ جہاں تک قوام کا تعلق لغوی طور پر ہے، لسان عرب میں اور لسان قرآن عظیم میں یعنی عربی مبین میں یہ قام قومہ، یہ اس کا مادہ تخریج ہے۔ یہ نگہبان کے معنوں میں، سرپرست کے معنوں میں، کفیل کے معنوں میں، دیکھ بھال کرنا، منتظم ہونا، منصرم ہونا، رسپانسیبل ہونا، ان معنوں میں یہ لفظ ہے۔ اب یہاں آیت مبارکہ میں الرجال قوامون علی النساء دراصل فضیلت سے بحث نہیں کر رہا، دراصل یہ ذمہ داری سے بحث کر رہا ہے کہ خواتین کی مصروفیات چونکہ عام طور پر اندرون خانہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ مصروفیات، خاص طور پر جو رب جلیل کی تدبیر نے ان کو وظیفہ عطا فرمایا ہے اولاد کی نگہداشت کا، ان کی پرورش کا، ان کی تربیت کا، خواہ وہ دنیاوی ہو یا روحانی، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو رحمانیت کا ایک پرتو ہے۔ چنانچہ خواتین کے اس وظیفہ کی وجہ سے مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے ان کی ضروریات کا بندوبست کریں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، آیت ذمہ داری سے بحث کر رہی ہے، فضیلت سے نہیں۔ لیکن ترجمے ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں المودت گروپ میں چونکہ اساتذہ بھی ہیں، جب ایک استاد کوئی بات جذب کر لیتا ہے تو صرف ایک شخص جاذب نہیں ہوتا بلکہ ایک زمانہ جاذب ہوتا ہے۔ معلم اور مدرس اگر کسی بات کا متحمل ہو جائے تو یہ جو فکر ہے یہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ میری نظر میں میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ہمیں ایک بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ علیم ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے،
وہ علیم ہے، اس کا علم مطلق ہے، اور اس مطلق علم میں سے سب سے زیادہ اللہ نے اپنے حبیب کو اور پے در پے انبیاء علیہم السلام کو دیا۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر اس دروازے پر امت آ جائے تو یہ تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ ایک باب پر جب لوگ آئیں گے تو متفرق نہیں ہوں گے، مجتمع ہوں گے۔ باب العلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعض کی تفسیر کرتے ہیں، القرآن یفسر بعدہ بعد، قرآن کے بعض کی تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آج کا طالب علم یہ رویہ، یہ سلیقہ، یہ شعور اپنا لے اور اس کو حرز جاں بنا لے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے ایک طالب علم کو باہر نہ آنا پڑے، باہر اگر آئے بھی تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کے تبیان کے پاس آئے، اہل بیت اطہار کے آثار کے پاس آئے، امہات المومنین کے آثار کے پاس آئے، صحابہ کرام اور صالحین امت کے ارشادات کے پاس آئے، جہاں سے تعویل، تعبیر اور استدلال کا وہ سلسلہ کار فرما ہوتا ہے جو امت کے اندر کنفیوژن کا باعث بنا ہے۔ ان تمام دکانوں سے سودا لینا بند کر دیں۔ جب ان دکانوں سے سودا نہیں لیا جائے گا تو وہ دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیں گے۔ اب ہم اس آیت کے معنی یا میاں بیوی کا معاملہ قرآن عظیم میں ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میاں بیوی کے تعلق کو مالک اور مملوک کی حیثیت سے، فاضل اور مفضول کی حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ کس شرف کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ نصرانی کہا کرتے تھے کہ مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بیوی بنایا، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ کریم رب نے جب اس پر گرفت فرمائی تو آیت ملاحظہ فرمائیو، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے نہ کسی کو صاحبہ بنایا نہ کسی کو ولد بنایا۔ اب صاحبہ، یہ صاحبہ، صاحبہ، یصحب، اس کا مادہ تخریج ہے۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت تعلق سامنے آتا ہے، گو کہ اس آیت کا منتہائے معنی اور منتہائے ارشاد اور ہے، لیکن امیر المومنین کا کلیہ زیر نظر رہے کہ قرآن کس طرح اپنے اندر کے اشکال کی وضاحت خود کرتا ہے۔ صاحبہ، صاحب، ہم نشین، رفیق، مصاحب، جلیس کے معنوں میں، ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ انس پر، عزت پر، رفاقت پر، مصاحبت پر مبنی ہے، اور اس میں باہمی اکرام ہے، باہمی عزت ہے، باہمی تعلق ہے، باہمی انسیت ہے، باہمی مصاحبت۔ یہ آیت مبارکہ میاں بیوی کے درمیان تعلق کو واضح کر دیتی۔ یہی قرآن عظیم کو سمجھنے کا ایک انداز ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے اندر سے معلوم کرنا، اور یہی باب العلم کے اشارات ہیں، تفسیری اشارات جو ہر زمانے میں تازہ دم ہیں، ہر زمانے میں فریش ہیں،
بے شک اس پر 1500 سال گزر گئے، لیکن یہ وہ سدا بہار پھول ہے جہاں تک خزاں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ جو قوام ہے وہ اور معنوں میں ہے، میاں بیوی کا تعلق مصاحبت پر، رفاقت پر، تعلق باہم پر مبنی ہے، اور ان کے درمیان مالک و مملوک کا نہیں، ایک مقدس عمرانی رشتہ رب جلیل کی تدبیر کے رہین منت، دونوں حیات کے آداب پر، حیات کی متاع پر، حیات کے دیگر معانی پر برابری کے سطح پر شراکت دار۔ میرے ذہن میں ایک اور بات تھی کہ یہ آیت مبارکہ بیک وقت دو معنی رکھتی، جو بھی آیت ہو، ایک سلبی معنی، دوسرا جلبی معنی۔ مثلا جب سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، کیا امامت میری ذریت میں جاری رہے گی، تو کریم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ سلبی مطلب یہ ہے اس کا کہ ظالموں کے پاس امامت نہیں جا سکتی، مراد ہے کہ ظالم جو ہے امامت کا استحقاق ہرگز نہیں رکھتا، امامت کا استحقاق صرف عادل رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امامت آپ ہی کی اولاد میں ہوگی، آپ ہی کی ذریت میں مرتکز رہے گی، چونکہ آپ کی ذریت عدل کے ساتھ خاص ہے۔ رب جلیل ہمیں توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔